اور وہاں سے بھی پیپلز پارٹی کا صفایا کریں گے. ہم یہ اشتراکی عمل بنانے جا رہے ہیں اور عوام کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں, انصاف کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں, اور تحریک بھی انشاءاللہ تعالیٰ قائم کر رہے ہیں بہت جلد. ایک سوال میرا خاص طور پہ ان صحافیوں سے ہے اور ایک کراچی کے ٹیکس پیئر کی جانب سے میرا سوال ہے. میرے ٹیکس کے پیسے سے اندرون سندھ میں کوئی انڈر پاس کیوں نہیں بنا؟ میرے ٹیکس کے پیسے سے اندرون سندھ میں کوئی جدید ترین اسپتال تعمیر کیوں نہیں ہوا؟ میرے ٹیکس کے پیسے سے خیر پور میں کوئی فلائی اوور، لاڑکانہ کا کوئی فلائی اوور وہ کیوں نہیں بنا؟ میرے ٹیکس کے پیسے سے 7 کا 150 بیڈڈ ہاسپٹل آج تباہ و برباد کیوں ہے؟ اگر 900 ارب روپے ٹیکس کے میرے پیسوں کا حساب انہوں نے نہیں دیا ہے تو میرے بھائی روٹی آدھی آدھی کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا مار کے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتے. یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں ہم، واضح طور پہ اپنے گھروں کو بھوکا مار کے آپ کا پیٹ نہیں بھریں گے، آدھی روٹی کرنے تیار ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں، ظاہر ہے مختلف چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. آج موقع ایسا ہے، وائٹ پیپر والا معاملہ ہے. اب ہم جس طرح سے مقدمات کرنے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس میں ہم سندھ حکومت سے یہ کلیئرلی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ مقدمہ اوکٹرائے ضلع ٹیکس پہ جا رہے ہیں. ہم ان کے اگینسٹ ہم پی ایف سی کے اوپر مقدمہ کرنے جا رہے ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس پہ ہم مقدمہ کرنے جا رہے ہیں. واٹر بورڈ کی 7 سال تک میٹنگ نہیں. اس کے بعد ایک اور چیز بتاؤں گا آپ کے طرف سے کراچی والوں کو کہ کراچی والے خوش ہیں کہ K4 آ رہا ہے. K4 آ تو رہا ہے، کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا، مگر K4 کا جو بینیفیشری ہے وہ راستے میں 2-3 بلڈرز ہیں، وہ ہیں. کراچی تک اس کا پانی ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ بھی کسی کے لیے کام کیا جا رہا ہے. K3 میں بھی اس کا حصہ جا رہا ہے. S3 کا جہاں تک تعلق ہے S3 کہیں نظر نہیں آ رہا. K3 کا پانی پہلے ہی بڑے بڑے ڈیولپرز اور بلڈرز کو دے دیا گیا ہے. تو اب یہ پوزیشن ہے. ہم کم از کم، ہم پہ الزامات تو بہت لگائے جاتے ہیں، مگر افسوس کہ ایجوکیشن کا وہ ذمہ دار پکڑا گیا ہے جس نے کرپشن کی تھی. نوکریاں بکوائی تھیں ان لوگوں نے، ایڈمیشنز بکوائے تھے. آج اس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے جو ایجوکیشن کا کیس نیب میں چل رہا تھا. تو یہ سندھ کا ہی آفیسر ہے اور انہی کی گورنمنٹ کا آفیسر ہے. آٹھ سالوں میں نکال کیوں نہیں دیا ہے؟ سنیں ایک سیکنڈ ٹھہرے ایک سیکنڈ، ہو گیا نا سوال. 8 سالوں میں سندھ گورنمنٹ تھی، اگر نوکریاں دی گئی تھیں غلط دی گئی تھی تو ان کو انہوں نے نکالا کیوں نہیں؟ ان پہ کیس ہونا چاہیے اس حکومت پہ. ایک منٹ 2,09,000 میں سے 2.5 لاکھ میں سے واٹر بورڈ کے 5,000 نکالنے تیار ہیں. وہ بھائی بات وہ کرو جس سے نفرت اور تقسیم نہ ہو. اگر کسی نے ہمارے ایک بھی کراچی کے شہری کی نوکری کے اوپر نگاہ اگر اٹھا کے دیکھی، اور اگر ہمارے ساتھیوں کو نہیں ہم نے بھرتی کیے تو وہ MKM کے کارکن، اور پیپلز پارٹی نے جو اپنے پورے بھرتی کیے ان کے اوپر تو ہم بات نہیں کر رہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نکالیں. نوکریوں کو نکالنے کی کوئی بھی بات کرے گا، ہمارے 5,000 کراچی کے ورکرز کے اوپر ان کے پیٹ پہ لات مارنے کی بات کرے گا تو پھر وہ کراچی میں بیٹھ کر حکومت نہیں کرے گا. اچھا دیکھیں، ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ روزگار میں انصاف نہ ہوا، بلدیاتی اختیار نہ ملا، بلدیاتی وسائل نہ ملے، تو پھر 140 آرٹیکل پر عمل درآمد نہ ہوا اس کی روح کے مطابق منوان، تو پھر 20 صوبے کو قائم ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. پورے ملک میں 20 صوبے بنیں گے، 20 صوبے کی تحریک چلے گی، پھر ملک میں بھی صوبے بنیں گے اور سندھ میں بھی صوبے بنیں گے. بھائی دیکھیں، سب سے اگر ہم نے غلط کیا تو ہمارا وائٹ پیپر انہیں ویسے ہی لانا چاہیے. وہ اپنے وائٹ پیپر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم وائٹ پیپر لائیں تو وہ لائیں گے؟
اس کا مطلب ان کی پالیسی مکے کی ہے کہ اگر ہماری غلطیاں ہیں تو اس کو وہ چھپائیں، تو اس کے بدلے میں ہم ان کی غلطیوں اور چوری کو چھپائیں. ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. اگر ہماری کوتاہیاں ہیں ناجائز اور غیر قانونی ہمارے وزیروں نے کیا تو بالکل ان وزیروں کے خلاف، ان کے محکموں کے خلاف یا ہمارے میئر کے خلاف اگر کہیں کوئی بد انتظامی ہے، کوئی کرپشن ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، احتساب کے لیے بالکل تیار ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو گزشتہ 8 سال میں سندھ میں حالات رہے، دیکھیں کراچی کے امن کو بھی جان بوجھ کر تباہ کیا گیا کہ پہلی 5 سال میں تو امن تباہ کیا جائے اور باقی 5 سال میں رینجرز کو بلا کر امن قائم کرنے کا کام دیا جائے. اور اس سارے عمل کی آڑ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اس پورے شیلڈ کے پیچھے 9 سالوں سے اپنی بدترین حکمرانی اور یہ بدعنوانی کو جاری رکھے. ہم تو اسی میں پھنس گئے. پہلے ٹارگٹ کلنگ تھی، بھتہ تھا. 5 سال ہوا نا پیپلز پارٹی کی حکومت، 2008 سے لے کر 2013 تک کیا تھا وہ بھی تو ہم نے اس میں ایکسپوز کیا اور ہم نے قربانی دی. ہمارے کارکن بھی گرفتار ہوئے. ہم نے مطالبہ کیا تو آپریشن ہوا اور اس میں بھی انہیں کہاں اختیار دیا گیا اور کہاں نہیں دیا گیا. یعنی جب ان کی دم پہ پیر رکھا تو کیسے بل بلائے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو 5 سال امن تباہ کیا، 5 سال پھر رینجرز کو اختیار دیا اور اس پورے عمل کے پیچھے چھپ کر پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کا کاروبار کیا. یہ ہے اصل حقیقت 10 سالوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انہوں نے ہی تباہ کیا. کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے اپنے دکھ کا غم کا اظہار کرنا چاہوں کہ انٹرنیشنل سٹی ہونے کے ناطے کراچی کو ہمیشہ پریس کے ذریعے کافی کوریج ملتی ہے اور حیدرآباد کو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا شہر ہونے کے ناطے وہ کوریج نہیں ملی. جس طرح سے وسیم بھائی نے یا فاروق بھائی نے جو گفتگو کی ہے، ہمارا بھی مقصد تھا کہ ہم جب میئر بن کے آئے تو ہم بھی شہر کی کہیں نہ کہیں قسمت بدلنے کی کوشش کریں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس بلدیاتی نظام کو ایک بوجہ جو ہے حکومت کی سطح پہ یا حکومت کے کچھ لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. ہمیں تو سپریم کورٹ نے یہاں بٹھا دیا، لیکن ابھی تک جو ماحول نظر آ رہا ہے اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ اس نظام کو تسلیم ہی نہیں کیا اور یہ مسائل اسی طرح سے ہیں. آج حیدرآباد کو جس انداز سے تقسیم کیا گیا ہے اس کے اثرات بھی حیدرآباد پہ بہت واضح نظر آ رہے ہیں. حیدرآباد کے حالات اگر آپ میڈیا کے لوگوں کو یہاں سے بھیجیں، کیونکہ جو میڈیا یہاں پہ بیٹھ کے کوریج کر رہا ہے حیدرآباد کے اصل صورتحال وہاں سے کوئی بھی نہیں دکھا رہا. ہمارا ماحول جس طرح شہر میں ہے کسی بھی طرح سے وہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ انسان بستے ہیں. وہاں پہ ضلع ناظم کے دور میں جو ترقی کوئی جو پروجیکٹس آئے اس کے بعد سے کسی قسم کی وہاں پہ پروجیکشن نہیں ہوئی، کیونکہ کنسسٹنسی کے بعد ہی کہیں نہ کہیں چیزیں ڈیولپ ہوتی نظر آتی. آج 8 سالہ دور میں جو ایڈمنسٹریٹرز آئے حیدرآباد کے اندر، میں جس وقت میئر بن کے آیا ہوں اس وقت میرے اکاؤنٹ میں صرف 3 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں تھے اور مجھے شہر چلانے کے لیے دیا گیا تھا. میں صرف اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ہم کسی مایوسی کے ساتھ شہر کو نہیں دیکھ رہے تھے. ہمارے پاس جو عوامی طاقت تھی ہم نے اس کے بنیاد پہ آج بھی عوام کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی میڈیا کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ حیدرآباد کے مقدمے کو بھی آپ کم از کم اپنے نظروں سے گزاریں، وہاں بھی پہنچیں. ہم وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے حالات سے نہیں کھیل ہوئے. ہم نے بھی اپنے جس طرح سے بتایا گیا تھا ہم بانیان پاکستان کے اولاد ہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی قدر و منزلت میں کہیں کمی نہیں رکھی ہے. لیکن یہ جس انداز سے متعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں بھی پروفیشنل انجینئر ہوں، مراد علی شاہ بھی ہمارے ساتھ اسی این ایل ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر کے نکلے. میں نے تو اس بات پہ بھی ان سے بات کی تھی کہ مراد بھائی آپ اور ہم ایک انسٹیٹیوٹ سے نکلے، آپ انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، میں بھی انجینئر ہوں. آئے ہم اپنے ویژن کے ساتھ حیدرآباد کو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کراچی کی ترقی کے لیے کھڑے ہوں.
लेकिन अभी तक मुझे भी उस तरफ से कहीं ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि सिंध की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की हो, और हमेशा हम करके आए। हैदराबाद का बजट जो है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1,77 करोड़ रुपए का है, जो कि हमारे सारे एक्सपेंडिचर उसी में पूरे हो जाते हैं। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कोई पैकेज नहीं। पिछले 8 सालों में जो सूरत हाल थी, उसके बाद से 6 महीनों के अंदर 5.5 महीने में मुझे 10 लाख रुपए मिले। अभी आखिरी 5 में तकरीबन 3 दिन पहले से हमारे पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हुए, और उसमें कुछ हमें 3 करोड़ रुपए की इमदाद का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमें ये कहा गया है कि अपने बॉटल नेक एरिया जो है जहाँ पे भी उसको कवर करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद कराची में जिस अंदाज से गुफ्तगू हुई है, जिस तरह से वसीम भाई ने तमाम चीजों का अपनी बातों का रखा है, लेकिन हमारे पास भी यही रोना है। हमारा रोना ये है कि हमारे पास तो शिपिंग शायद भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। मेरे पास नवासा नहीं है। मेरे पास मैं शिपिंग साइट को अगर करने की पूरी कोशिश करूं तो मेरे पास वासा तकरीबन 3 महीने से स्ट्राइक पे गई है, उनकी सैलरीज नहीं अदा हो रही। ये हाल है हमारे शहर का। ना मेरे पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ना मेरे पास HP है, ना मेरे पास रोड कटिंग की परमिशन की मेरे पास इजाजत है, ना पार्क्स के हवाले से मेरे पास जो है इजाजतनामों की इजाजत है। तो हम शहर चलाएंगे तो कैसे? हम मेयर जो है या तो एंजॉयमेंट की बात करें, हम या तो अपने स्टेटस को खाली मेयर के लेवल को लगा के शहर में घूमें। कम से कम MKM ने कम से कम ये नहीं सिखाया। हम चाहते हैं डिलीवर करें। तो आज मौका मुझे मिला है कि कराची की मीडिया के सामने अपने शहर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो कम से कम हमें, जाहिर सी बात है, वसीम भाई से हम अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है हम खड़े होकर अपने विजन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात ये कि हम अकेले टीम के बगैर नहीं काम कर सकते। जी नहीं भाई, पुलिस को हाँ। हाँ 92 की बात आई थी, लेकिन फिर हुकूमत सिंध के किसी आला ओहदेदार ने 70 अरब रुपए का तस्लीम किया कि लगे हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया, मेरे पास ये खबर है, मैं लाया हूँ ये तराशा। इसमें लिखा है कि अगर 70 अरब रुपये लाड़काना में लगे तो ये ऐसा अमल है कि डायन भी 7 घर छोड़कर डसती है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब चीफ जस्टिस ने दिया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं देने की। जी राबे देखिए, बताया है कि सीरीज ऑफ हमारे पास केसेस तैयार हैं, क्योंकि अब या तो अवाम की अदालत में बात होगी या आला अदालतों में बात होगी। तो केसेस तैयार हैं, आपको जल्द अज जल्द केसेस की डिटेल्स मिलती जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आती जाएगी, और पीपल्स पार्टी को भी आला अदालतों से उम्मीद है, जिस तरह वसीम भाई के लिए जवाब आया, अदालतों से भी जल्द अज जल्द हुकूमत को जवाब मिलता रहेगा। और देखें, अगर हम चाहते तो ये 10 वाइट पेपर बनाते और किस्तों में लाते, और इसी तरह आपके 10 घंटे या 20 घंटे ख़राब करते, लेकिन हमने 2 घंटे में ही जो है वो आपको आज इतना सारा काम दे दिया। तो ये 20 दिन तक तो चलना चाहिए कम से कम। एक मिनट, मैं बताऊँ तो खुद ये नहीं दे देता हूँ यार दोनों जवाब। 7 तो मैं खुद गया था ना। 150 बजट का हॉस्पिटल, 90 डॉक्टरों की वहाँ पोस्टिंग, 9 अवेलेबल थे, 2 छुट्टी पे थे। ठीक, मेडिकल स्टोर खाली था, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे। 7 के अंदर उस वक्त 70 पेशेंट आए थे, और 70 के 70 2 घंटे में रवाना हो गए थे। 2 एम्बुलेंसें थी, एक का टायर बस्ट था, खचाड़ा एम्बुलेंस है, जिसको ठेला कह सकते हैं। ये मंजर कशी कर रहा हूँ मैं वज़ीर आला की कॉन्स्टिट्यूएंसी 7 शरीफ के
हॉस्पिटल की 150 बेडेड। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ, ये ये अकेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन और मैं तो आप जिस हॉस्पिटल का कहेंगे, गंबट का, जैकबाबाद का, उमरकोट का, मैं आपको वो तफसीलात देने तैयार हूँ। वसीम भाई के लिए ये सवाल एक करने, एक सवाल सहाफ़ियों को चैलेंज है, सहाफ़ियों से भी ये चैलेंज है, वज़ीर आला से कहें एक इख्तियार बता दें SLGO 2013 में, बस एक इख्तियार मुझे बता दें कि जिस पे वसीम भाई काम करें। नहीं, एक मिनट देखिए भाई, मसला ये है कि इख्तियार जो है भी, वो भी एक एक करके नोटिफिकेशन के जरिए वापस लिया जा रहा है ना, पार्कों का, ज़मीन की लीज का, ज़मीन के ऑक्शन का, और फिर इस तरह ये पार्कों की बंदरबांट, ये सारा आपके सामने तो है यार। मैं राफे का सवाल जो है उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्या था। कहा था? एक मिनट बीवी, मैं एक मिनट ठहर जाएंगी बीवी। वो तो हमेशा एक वो मिनट कहते हैं जन्नत बिछाई तेरे लिए, जवाब यही हम जब वजीर आला साहब का जवाब आया, रिएक्शन आया, वो कोर्ट का फैसला था, मेरा फैसला नहीं था। वो तो हाई कोर्ट ने वो जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड किया है, उस पे रिएक्शन आया है। तो इसका मतलब है कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया उन्होंने, उसको क्रिटिसाइज करा। तो अब पॉइंट ये है कि देखें, मैं सीरियस इशू पे बात कर रहा हूँ, ये सब सीरियस इशू चल रहा है। आपने मज़ाहिया सवाल कर दिया, तो हम कंसर्न हैं पूरे सिंध के इश्यूज के लिए और कराची के इश्यूज के लिए। तो अब CM साहब का एहतराम करते हैं, अदब भी करते हैं। CM साहब बहुत जूनियर हैं मुझसे, मैंने उनके वालिद के साथ काम किया हुआ, 3 मिनिस्ट्रियाँ इंपॉर्टेंट मैंने सिंध की भुगताई हैं। तो अभी सीखने का टाइम उनका है, उनको पता नहीं है, उनके एडवाइज़र उनको गाइड नहीं करते कि 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर बाग किसी को दे नहीं सकते आप। बाय नोटिफिकेशन अगर करते भी हैं तो वो आप वापस भी दे सकते हैं। ये जो आपने बाग वाला काम किया है इब्ने कासिम, ये टोटली इलीगल है। इस पे मैंने लेटर भी लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया है। अब क्या किया जाए, बचपन में एक आदत होती है कि दूसरों के बागीचों से, दरख्त से फल तोड़ तोड़ के खाए जाए। तो KMC के बाग, पूरे बाग हथिया लिए, क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल में हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे एक आखिरी बात थी, AD ख्वाजा साहब, AD ख्वाजा IG सिंध, जरा एक मिनट बैठ जाए। हाँ, ये ज़रूरी है। AD ख्वाजा IG सिंध, AD ख्वाजा IG सिंध एक अच्छे अफसर हैं और उन अपने ही एक अच्छे अफसर को मुतय्यन करने के बाद इस तरह मुतनाज़ बनाना, ये भी पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी का मुंह बोलता सबूत है। और फिर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी ये ली तो लाल करना, ये पीपल्स पार्टी का ही शेवा हो सकता है। मेरे ख्याल में कोई और ऐसी दीदा दिलेरी और ढिठाई का